السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسلام کے شروع کے دنوں میں جن صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تھا ان پہ کتنا تشدد کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی غلام مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کو شہید تک کر دیا جاتا تھا۔ ہم خود سے اگر پوچھیں کہ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی ان صحابہ کرام نے اسلام کو کیوں نہ چھوڑ دیا؟ اس سے نہ تو انہیں کوئی دولت مل رہی تھی، نہ زندگی آسان ہو رہی تھی، نہ ہی ان کے ساتھ لوگوں کا سلوک بہتر ہو رہا تھا۔ پھر ایسا کیا تھا کہ انہیں شہید ہونا تو منظور تھا پر دین چھوڑنا نہیں؟ انہیں اصل میں سمجھ آ گیا تھا کہ اس دنیا میں گزارے ہوئے چند دن کی زندگی میں چاہے بے شمار مال و دولت بھی ہو، عیاشی ہو، ہر طرح کی آسانی ہی کیوں نہ ہو، وہ مرنے کے بعد کی ہمیشہ والی زندگی جو اللہ کی جنت میں گزرے گی اس کا 1% بھی نہیں ہے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جو امیر خاندان سے تھے، امیر ماں باپ کی اولاد تھے اور عیاشی والی زندگی میں رہتے تھے۔ ماں باپ کے لاڈ میں وہ اتنے بگڑ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں مصعب سے زیادہ کسی ایسے بچے کو نہیں جانتا جس کو اس کی ماں نے پیار میں اتنا زیادہ بگاڑ دیا ہو۔ مصعب رضی اللہ عنہ کا لباس بہترین ہوتا تھا، ان کے کپڑے بہت عمدہ سلے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے آنے سے پہلے ان کی لگائی ہوئی خوشبو اس جگہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ ان کے آس پاس کے لوگ ان کے عطر کو، ان کی خوشبو کو جانتے تھے۔ جب مصعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں سنا تو اسلام قبول کر لیا اور اس بات کو راز رکھا، کسی کو نہیں بتایا تاکہ خاندان کی طرف سے ایکسٹریم ریئیکشن نہ آئے۔ لیکن ایک دن کسی نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا اور سیدھا ان کی ماں کے پاس جا کے کہا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو محمد کے طریقے سے عبادت کرتے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات جب ان کے گھر والوں تک پہنچی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سچ ہے؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ اس پر انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، پوری کوشش کی گئی کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ ان کو گھر میں بند کر دیا گیا، ان سے سب کچھ لے لیا گیا، ان کی حالت اتنی بری کر دی گئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس پہننے کو ٹھیک حالت کے کپڑے تک نہیں تھے۔ ان کی سکن، ان کی جلد جو بہت نازک ہوتی تھی، جس کا وہ خیال رکھا کرتے تھے، اب وہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن انہیں پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس پر ہی بہت خوش تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دے دی ہے اور انہیں سیدھا رستہ دکھا دیا گیا ہے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے غزوہ احد لڑی تھی اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد جب ان کا جسم لایا گیا اور جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کی گئی، اور جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کرنے پر جب وہ چہرہ ڈھانپتے تھے تو پیروں سے کپڑا ہٹ جاتا تھا، اور جب پیر ڈھانپتے تھے تو ان کے چہرے سے کپڑا ہٹ جاتا تھا۔ ان کے پاس پورا جسم ڈھانپنے تک کو کپڑے نہیں تھے، اور یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک لگژریس گھر میں نوکروں اور ملازموں کے بیچ میں گزاری تھی۔ دعوت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ اپنی دعوت کو پیش کریں اور کفار آپ پر حملہ کریں، بدتمیزی کریں یا سخت بات کریں، آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ آپ اپنے آپ کو مشرکین سے الگ کر لیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو بات سمجھ آ جاتی تھی تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ اگر ایک ایک کو سمجھانے بیٹھے تو جس کام کا مشن اللہ نے دیا ہے اس کو پورا کرنے کا وقت ہی نہیں بچے گا، لیکن دعوت جاری رہے گی۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، اس کے بعد کوئی ایمان لائے یا نہ لائے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے تہواروں میں شرکت کرنی شروع کر دی تھی تاکہ ان سے بات کی جائے۔ جاہلیت کے اس وقت میں جب لوگ برہنہ ہو کے، مرد اور عورتیں دونوں، کعبہ کے گرد طواف کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے، نظریں جھکا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے لوگو، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی کے پاس واپس جانا ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، صرف یہ کہہ دو اور تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بتوں کو نہ تو گالی دیتے تھے نہ ہی بری زبان استعمال کرتے تھے، وہ صرف اتنا کہتے تھے کہ بت نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان، اور صرف اتنا ہی سننے پہ قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ یوں ہی ایک غلام تھی جن کا نام زنیرہ رضی اللہ عنہا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل اور اس کے ساتھی ان پر ظلم کیا کرتے تھے، انہیں بے دردی سے مارا کرتے تھے۔ غلاموں کا ویسے ہی کوئی حال نہیں تھا، مالک جب چاہے مار دے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ابو جہل ان پر جتنا ظلم کیا کرتا تھا اتنی ہی بار یہ کہتی تھی کہ خدا صرف اللہ ہے، ایک ہے، اللات اور عزا خدا نہیں ہے، تمہارے بت خدا نہیں ہے۔ ان بدبختوں نے زنیرہ رضی اللہ عنہا کو اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ اس پر بھی ابو جہل اور اس کے ساتھی زنیرہ رضی اللہ عنہا کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اس حال میں دیکھا تو فوراً سے انہیں خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ جب وہ جانے لگی تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ اللات اور عزا ہی ہیں جنہوں نے تمہاری بینائی چھین لی ہے۔ اللات اور عزا ان کے بنائے ہوئے خداؤں میں سے دو تھے، کیونکہ تم نے ہمارے خداؤں کو ٹھکرایا
فرمایا ہے انہوں نے تمہاری آنکھیں چھین لی ہیں۔ یہ سن کے زنیرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ اللات اور عزیٰ نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہی اپنا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں۔ میری بینائی اللہ کے حکم سے گئی ہے اور وہی ہے جو مجھے واپس بھی دے گا۔ جیسے ہی الفاظ زنیرہ رضی اللہ عنہا نے کہے اسی وقت اللہ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اللہ نے یہ معجزہ ابو جہل اور اس کے بدبخت ساتھیوں کے سامنے کیا، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ اب قریش کے لوگوں نے چال بازیاں شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ وہ کاروبار نہیں کرتے تھے۔ جہاں کوئی اللہ کا ماننے والا کوئی مسلمان نظر آتا تھا اسے مارتے تھے۔ یہ خبریں عام ہو چکی تھی کہ فلانی جگہ پر کسی مسلمان پر تشدد ہوا ہے اور فلانی جگہ کسی مسلمان کو مار دیا گیا ہے۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جن کو چاہ کے بھی قریش کے لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ یہ پاورفل فیملی سے تھے۔ یہ خود تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی فیملی مشرک اور کافر تھی، پھر بھی یہ اپنی فیملی ممبرز کو تحفظ دیتے تھے۔ ابو جہل نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ رسول اللہ سے بات کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے، تانے مارنے کو صحیح لیکن ابھی بھی کمیونیکیشن ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایسی 4 چیزیں تھیں جو کفار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ سب سے بڑا اور سب سے پہلا ایشو ان کے لیے وحدانیت تھی کہ ایک اور صرف ایک اللہ کی عبادت۔ یہ ہم اچانک سے کیسے ایک خدا کو مان لیں جبکہ ہم اتنے ہی زمانوں سے اتنے سارے خداؤں کو مانتے آ رہے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ محمد نے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے خداؤں کو ایک نہیں بنایا تھا۔ رسول اللہ کی دعوت تو یہ تھی کہ باقی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو، اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو چھوڑ دو، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ صرف اور صرف ایک اس خدا کو مانو جس کے ساتھ تم نے اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو شریک کیا ہوا ہے۔ یہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ صرف اسی کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کی ہے، جس کے پاس تمہیں واپس جانا ہے، جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، جس کو تم حساب دو گے، جو جنت اور جہنم کا مالک ہے۔ صرف اس کی عبادت کرو۔ اس دعوت میں کون سی ایسی انوکھی بات تھی جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ ان کو پیدا اللہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کرتے تھے۔ وہ شرک کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت وہ صرف تب کرتے تھے جب ان کی زندگیوں میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا، جب سچویشن بہت سیریس ہو جاتی تھی، صرف تبھی وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ انہیں توحید چبھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم جادوگر ہو اور جھوٹے ہو۔ رسول اللہ نے آخر ایسی کون سی بات کر دی تھی اور کون سا جھوٹ بول دیا تھا جو وہ خود بھی نہیں جانتے تھے؟ یہ مشرک بھی جانتے تھے کہ بت اپنے آپ کو کوئی فائدہ تو پہنچا ہی نہیں سکتے تو دوسروں کو کیا دیں گے؟ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جادوگر کیوں کہتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتب تو نہیں کر کے دکھاتے تھے۔ جب ان مشرکوں اور کافروں کو کوئی لاجیکل آرگومنٹ نہیں ملتا تھا تو وہ یہ پرسنل اٹیکس کرتے تھے۔ پھر قریش کے لوگوں نے رسول اللہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ پورے قریش میں جگہ جگہ جا کے یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوزیسڈ ہیں، یہ پاگل ہو چکے ہیں۔ دور دور سے طبیب آئے، ان کو دیکھا اور کنفرم کیا ہے کہ محمد مجنون ہے۔ نعوذ باللہ، اللہم صلی علی محمد۔ پھر یہ بھی کہتے پھرتے تھے کہ محمد نجومی ہے، یہ مستقبل کی باتیں کرتا ہے، یہ شاعر ہے، شاعری کرتا ہے۔ محمد میں ایک ایسا جن ہے جس نے اس کی حالت ایسی کر دی ہے۔ پہلے کہتے تھے محمد پر جادو ہوا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کہنے لگے کہ محمد خود جادوگر ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ان کی ساری باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں کیونکہ اللہ نے سورہ ہجر کی آیت 95 میں فرمایا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت خود کی۔ ان کی باتیں، تہمتیں، بہتان، جھوٹے الزام، ان سب کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ آج کی تاریخ میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرتا ہے، ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کے کردار کشی کی جاتی ہے، ان پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان پہ موویز بنائی جاتی ہیں۔ ان سے آج تک میرے نبی کی شان کو کوئی بھی نقصان تو دور کی بات کوئی ہلا بھی نہیں سکا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ یہ لوگ جو مرضی کر لیں، میرے نبی کو نہ کبھی کوئی نقصان پہنچا پایا تھا نہ پائے گا، بلکہ جب بھی ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کی، الٹا ان کو ہی نقصان اٹھانا پڑا۔ جب بھی رسول اللہ کے خاکے بنائے گئے تو اتنے ہی لوگوں نے رسول اللہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور اتنے ہی لوگ رسول اللہ پر ایمان لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ توحید کے بعد جو چیز قریش کو سب سے زیادہ چبھتی تھی، تنگ کرتی تھی، وہ موت کے بعد کی زندگی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی مرنے کے بعد بھلا کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ نے وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا،
اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ یہ ایک اتنا عمدہ جواب ہے کہ جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے تو کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ سے پیدا کرے؟ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے یہ بھی فرمایا، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ مطلب کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ہڈیاں کیسے بنیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے فنگر ٹپس تک، تمہارے فنگر پرنٹس تک دوبارہ سے بنا دینے پر قادر ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر انسان کے فنگر پرنٹس بالکل مختلف اور یونیک ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ان کا تیسرا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم کون ہو؟ تم تو یتیم ہو، تمہارے سر پہ تو باپ بھی نہیں ہے، بعد میں تمہاری ماں بھی چلی گئی تھی، تم ہو کون؟ اللہ نے تمہیں ہی کیوں رسول بنا کے بھیجا تھا اور تمہیں ہی کیوں چنا؟ کیوں نہ اللہ نے کسی پاورفل آدمی کو چنا جو کہ یا تو مکہ سے ہوتا یا طائف سے ہوتا؟ تمہیں ہی کیوں چنا جو ہم میں سے کمزور ہو؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ لیکن پھر قریش کے لوگ کہتے تھے کہ کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیجا گیا رسول بنا کے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت 8 میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پہ کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ مطلب کہ قریش کے لوگ کہتے تھے کہ یا تو کوئی فرشتہ ہی نبی بن کے آتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کوئی فرشتہ آ جاتا جو لوگوں کو بتاتا کہ یہ رسول ہے اور ان کی اطاعت کرو، جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب پر ایمان لانے کا جو موقع دیا گیا ہے اس کا شکر ادا کرو، ورنہ اگر فرشتہ نازل کیا گیا تو مہلت نہیں ملے گی اور پھر تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، کیونکہ امتحان غیب کا ہے، ورنہ سامنے دیکھے تو کوئی بھی یقین کر لے گا۔ پچھلی قومیں جب نشانی مانگتی تھی انہیں نشانی دکھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد بھی جب وہ نبی کا انکار کرتے تھے تو ان پر عذاب ہی آیا کرتا تھا۔ تو اگر فرشتہ دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے انکار کیا تو پھر اللہ کا عذاب ہی نازل ہونا ہے۔ فرشتوں کا نہ آنا بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے اور رحم ہے۔ ان کا یہ بھی سوال تھا کہ آخر یہ کیسا رسول ہے جو عام لوگوں کی طرح کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا بھی ہے؟ اگر یہ رسول ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو اس کے کام کرتا، اور اللہ نے ان کا جواب بھی سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 میں دے دیا، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے، کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ مطلب کہ آج سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب ایسے ہی تھے۔ ان کے علاوہ انہیں جو چوتھا اعتراض تھا وہ قرآن پر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آتا ہے، آیتیں اور صورتیں تھوڑی تھوڑی کیوں آتی ہیں، یہ ایک ہی ساتھ کیوں نہ آگی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور کتاب لے کر آ گئے تھے؟ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں فرمایا، اور کافر کہتے ہیں کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہ اتارا گیا، اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا تاکہ اس سے تمہارا دل مضبوط ہو۔ مطلب قرآن سچویشن کے حساب سے نازل ہوا، کوئی واقعہ ہوتا تو اس کے اکارڈنگلی وہی آیات نازل ہوتی، اس طرح یوں یاد کرنے میں آسانی بھی ہوتی تھی اور کرنٹ سچویشن میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام بھی آ جاتے تھے۔ قرآن کے بارے میں وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تو پرانے زمانے کی کہانی ہے جو محمد کو کوئی رات یا دن میں آ کے سکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ان کہانیوں کی پہلے تصدیق کرتا ہے اور پھر لکھ دیتا ہے اور پھر ہمیں سناتا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اس کا جواب اللہ نے سورہ عنکبوت کی آیت 48 میں دیا، اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ایسا ہوتا تو باطل ضرور شک کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہ والا الزام انتہائی کمزور تھا کہ رسول اللہ کہانیاں سن کے ان کو پہلے کہیں سے پڑھ کے ویریفائی کرتے تھے اور پھر لکھ لیتے تھے۔ ہاں اگر رسول اللہ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو یہ الزام اتنا کمزور نہیں ہوتا، لیکن یہ بات کہنا کہ یہ کلام کسی انسان کا لکھا ہوا ہے، چاہے وہ رسول اللہ نے ہی لکھا ہے یا کسی اور دانا ذہین عقل مند شخص نے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیلنج دیا، اے محمد تم فرما دو کہ اگر سارے انسان اور سارے جنات مل کے ایک دوسرے کی مدد بھی کریں کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو بھی نہ بنا پائیں گے۔ یہ ایک کھلا چیلنج تھا ان لوگوں کے لیے بھی اور آج تک کے لوگوں کے لیے بھی جس کو لگتا ہے کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی انسان کے الفاظ ہیں، تو خود کچھ ایسا بنا کے لے آئیں۔ قرآن کی ایگزیکٹ کاپی تو دور کی بات ہے، قرآن کے قریب کی بھی کوئی چیز یہ نہیں بنا سکتا۔ یہ چیلنج ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ پورے قرآن جیسی کتاب کیسے لے کے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج آسان کر دیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن محمد نے خود بنایا ہے؟ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو ایسی 10 صورتیں کوئی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو بھی ملے اس کو بلا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پوری کتاب سے صرف 10 صورتوں کا چیلنج کر دیا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے خداؤں کو بھی لے آؤ، اپنے بتوں کو بھی لے آؤ، اللہ کے سوا جس چیز کی عبادت کرتے ان سب کو لے آؤ اور ان سے بھی مشورہ مانگ کے لکھو۔
لیکن ظاہر ہے وہ یہ بھی نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اور آسانی دے دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، تو اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے اس کی مدد سے اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ۔ اب یہ چیلنج پوری کتاب سے کم ہوتا 10 صورتوں پر، اور پھر 10 صورتوں سے کم ہو کے ایک صورت پر آ گیا، لیکن ظاہر ہے قریش کے کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ بھی نہ ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ نے مزید آسانی کر دی اور سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں فرمایا اگر یہ سچے ہیں تو اس طرح کا کوئی بھی کلام بنا لائیں۔ مطلب پوری کتاب اور پوری سورت تو ہو نہ پا رہی تھی ان سے، پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، تو ٹھیک ہے پھر اس جیسا کچھ ہی بنا لاؤ، اینی تھنگ، اس سے ملتا جلتا کچھ بھی، ایک آیت، ایک دو لفظ، اینی تھنگ۔ کفار کو اب آسان چیلنج ملا تو شروع ہو گئے، کوششیں بہت کی لیکن جو بھی لکھ پاتے اس کی سینس ہی نہیں بنتی تھی، اور پھر ان کا زیادہ دھیان رائمنگ پر ہوتا تھا، مطلب کہ ہر جملے کے آخر کے لفظ ہم آواز ہوں، لیکن قرآن کی ہر آیت میں رائمنگ تو نہیں ہوتی، اور پھر وہ آیات جو اکٹھی ہوں ان میں رائمنگ ہو وہ ایک ہی ٹاپک پر ہوتی ہیں، اور جیسے ہی رائمنگ بدلتی ہے تو ٹاپک بھی بدل جاتا ہے۔ وہ صورتیں جو چھوٹی اور شارپ تھیں وہ مکہ میں نازل ہوئی تھیں۔ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، کسی جن و انس کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، کوشش بھی نہیں کر سکتے اس سے ملتی جلتی کوئی چیز لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹی صورتوں کو نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی ایک دوسرے سے چھپ کے رسول اللہ کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور جہاں رسول اللہ نے رات کو عبادت کرنی ہوتی تھی یہ وہاں جا کے چھپ جاتے تھے اور سنتے تھے، اور ایک دوسرے کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اچھے کلام کا شوق تو قریش کو تھا ہی، لاکھ انکار صحیح پر قرآن کی خوبصورتی اور عمدہ الفاظ کی پاور کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مشرک اور کفار ہی صحیح لیکن ان کے کانوں کو بھی اللہ کا کلام ہی بھاتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ رات کے اندھیرے میں یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے بعد سب چوری چوری واپس جا رہے تھے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پھر ایک دوسرے کو بتانا پڑا کہ ہم یہاں قرآن سننے آئے ہیں، لیکن اب کوئی بھی ہمت نہ کرے یہاں دوبارہ آنے کی۔ سب ایک دوسرے سے آج وعدہ کرتے ہیں، سب نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم یہاں پہ آ کے قرآن نہیں سنیں گے، لیکن اگلے دن پھر وہی ہوا کہ سب قرآن سننے پہنچے ہوئے تھے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ایک پل ہے جو کہ سننے والے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا، لیکن اس بار انہیں بڑی بڑی قسمیں کھانی پڑی کہ اب ہم آئندہ سے یہاں نہیں آئیں گے، اور اس کے بعد وہ وہاں دوبارہ نہیں آئے۔ ان میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جو کہ بعد میں یہ قصہ سنایا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ابو جہل کا ذکر کیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بہت ساری کوششیں کی تھیں۔ اسلام ہی کے شروع کے دنوں کی بات ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے قریش کے لیڈرز کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم اس وقت پاور میں ہیں، ہمارے پاس بت ہیں جن کی لوگ دور دور سے عبادت کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور محمد کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرو، اگر ایسا ہونے لگا تو ہمارے ہاتھ سے تو پاور ہی چلی جائے گی، لوگ یہاں تو آنا چھوڑ ہی دیں گے، ہمارا جو سٹیٹس یہاں پر ہے وہ تو چلا جائے گا۔ اس قصے کو ختم کرنا ہوگا، محمد کو قتل کر کے یہ قصہ ختم کرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن جب رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل ایک بڑا بھاری پتھر لے کر آیا۔ جب رسول اللہ سجدے میں گئے تو وہ قریب گیا اور وہ پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکنے والا ہی تھا کہ وہ رک گیا، پیچھے ہٹا، چل کے واپس گیا اور پتھر نیچے رکھ دیا۔ یہ سارا منظر جو قریش کے لوگ دیکھ رہے تھے وہ اس پر ہنسنا شروع ہو گئے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم تو اتنے بڑے آدمی ہو قریش کے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں جب پتھر پھینکنے والا تھا تو میں نے ایک بہت بڑا اونٹ دیکھا تھا جو میری طرف چلتا آ رہا تھا، اور وہ اس طرح سے آ رہا تھا جیسے وہ مجھے کھا جائے گا، اس لیے میں نے پتھر واپس رکھا اور پلٹ کے آ گیا۔ ابو جہل جیسا آدمی ایک اونٹ سے ڈر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کو پروٹیکشن تھی، اور یہ واقعہ ابو جہل کے ساتھ 2 بار ہوا تھا۔ ایک بار تو یہ، اور دوسری بار جب ایک دفعہ اس نے کسی آدمی کو پیسے واپس کرنے تھے اور وہ جتنا ہو سکتا تھا اس کو تنگ کر رہا تھا۔ قریش کے لوگوں کو اس کا علم تھا، انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ اگر تمہیں اپنے پیسے واپس چاہیے تو ایک ہی طریقہ ہے، محمد کے پاس جاؤ اور وہ سب کچھ بتا دو، محمد ہی ابو جہل سے بات کر کے تمہیں تمہارے پیسے واپس دلوا سکتا ہے۔ اور یہ سب اس لیے نہیں تھا کہ انہیں اس آدمی سے ہمدردی تھی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانا چاہتے تھے، کیونکہ رسول اللہ اور ابو جہل کی ویسے ہی نہیں بنتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ اور ابو جہل کے تعلقات اچھے نہیں ہے۔ اس آدمی نے یوں ہی کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، ان کو سارا قصہ سنایا۔ ساری بات سن کے رسول اللہ نے اس آدمی کو لیا اور ابو جہل کے گھر چلے گئے۔ دروازے پر دستک دی، ابو جہل نے دروازہ کھولا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس آدمی کے پیسے دینے ہیں؟ ابو جہل نے کہا ہاں، اور ساتھ ہی پیسے نکال کے اس آدمی کو دے دیے۔
یہ سب قریش کے لوگوں نے دیکھا اور ان کے لیڈرز نے ابو جہل سے پوچھا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم نے کس طرح محمد کی بات سن کے پیسے دے دیے؟ اس نے کہا دروازہ کھولنے کے بعد جب ان کی بات سنی اور جیسے ہی میں کوئی جواب دینے لگا میں نے اسی اونٹ کو دوبارہ سے دیکھا، وہ اونٹ ویسے ہی میری طرف چلتا آ رہا تھا۔ یہ ابو جہل کو اللہ کی طرف سے سزا تھی کہ اس کو وہ بڑا سا اونٹ نظر آتا تھا جو کہ اس کو کھانے کے لیے اس کی طرف بڑھتا تھا، پر وہ اونٹ کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا۔ ابو جہل چاہتا تو اس نشانی کو سمجھ جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور ایمان لے آتا، پر نہیں۔ ابو جہل جب بھی رسول اللہ کو نماز پڑھتے دیکھتا تھا تو ان کی نماز توڑوانے کی کوشش کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، ہر وہ کام کرتا تھا جس سے رسول اللہ نماز چھوڑ سکیں۔ اس پر قرآن کی آیات بھی نازل ہوئیں اور یہ آیات ڈائریکٹ ابو جہل کے لیے تھی۔ سورہ الگ کی آیت 9 سے 16 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے، اس کی پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنی حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ ابو جہل کو اللہ نے وارننگ دی، بہت پاورفل الفاظ کے ساتھ اس کو بتایا کہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ابو لہب، یہ اسلام کے دشمن ہیں جن کا نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور پڑوسی بھی۔ یہ ایسا بدبخت پڑوسی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ اپنے گھر کا کوڑا اور گند اٹھا کے رسول اللہ کے گھر کے دروازے کے باہر پھینک دیتا تھا۔ رسول اللہ باہر نکلتے اور اس کوڑے کو اٹھا کے پھینک دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کس طرح کا پڑوسی ہے۔ اسلام میں پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہے کہ انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں آگ چلاتا ہے تو اس کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آگ کا دھواں پڑوسیوں کے گھر نہ جائے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا خیال کوئی بھی نہیں رکھتا۔ ہماری وجہ سے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف ہے یا نقصان ہو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ گلی محلوں میں لاؤڈ سپیکرز پر گانے لگائے جاتے ہیں، اسلام کے نام پر منائے جانے والے دنوں پر لاؤڈ سپیکر پر نعتیں اور قوالیاں لگائی جاتی ہیں، اور اس بات کا خیال بھی نہیں کیا جاتا کہ محلے میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ آرام کرنا چاہتا ہوگا، کسی کی نیند خراب ہو رہی ہوگی، کسی کی عبادت میں خلل آ رہا ہوگا، اور جب انہیں روکا جائے تو یہاں پر فتوے لگاتے ہیں کہ آپ تو فلانے فرقوں سے ہو، آپ پہ فوراً سے ٹیگ لگ جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے جس میں ہمارے آس پاس کے لوگ ہی ہم سے تنگ ہوں؟ ابو لہب کی یہ حرکتیں تو تھیں ہی، لیکن اس کی بیوی ام جمیل کی بھی یہی حرکتیں تھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکا کرتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ رسول اللہ کا نقصان کر رہے ہیں، پر اصل میں انہوں نے نقصان صرف اور صرف اپنا ہی کیا ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور آدمی تھا، عقبہ بن ابی معیط۔ یہ اور ابو جہل ایک جیسے تھے۔ ایک دن ابو جہل کہنے لگا کہ میرے پاس اونٹ کی غلاظت موجود ہے، کون ہے جو اس کو محمد پہ پھینکنا چاہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی تب جب وہ سجدے میں ہوں گے۔ عقبہ بن ابی معیط نے یہ کام کرنے کی حامی بھری اور اونٹ کی آنتڑیاں، اوجریاں اور غلاظت اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت پھینکی جب وہ سجدے میں تھے۔ ان سب کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ رسول اللہ سجدے میں ہی رہے، وہ اٹھ ہی نہ پائے۔ اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ کمزور تھے، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ جا کے رسول اللہ پر سے یہ گندگی اتار دیتا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت بہت چھوٹی تھیں، ان کو گھر میں اطلاع دی گئی کہ آپ کے والد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھاگتے ہوئے گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے غلاظت اتاری اور ساتھ روتی رہیں۔ ایک اولاد کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے کہ وہ اپنے شریف باپ کو اس حال میں دیکھے۔ رسول اللہ پر سے جب یہ گندگی اتار دی گئی تو رسول اللہ سجدے سے اٹھے اور اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں فلانے اور فلانے کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ نے ایک ایک کا نام لیا کہ یا اللہ، میں ان کا معاملہ تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ اور پھر عقبہ کو جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا، جنگ میں اس کی موت ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی قتل ہوا تھا جس نے رسول اللہ کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، نضر ابن الحارث، وہ بھی اس کے ساتھ ہی قتل ہوا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ ایک دن اس نے رسول اللہ کو اپنے گھر باقی قریش والوں کے ساتھ دعوت پر بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعوتوں پر ضرور جایا کرتے تھے کہ شاید ان میں سے کوئی بات کو سن لے، شاید ان کو ہدایت مل جائے۔ رسول اللہ عقبہ کے گھر گئے اور کہا کہ اے عقبہ، میں یہ کھانا تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم اللہ کے ایک ہونے پر ایمان نہیں لے آتے اور مجھے اللہ کا رسول نہیں مان لیتے۔ یہ سن کے عقبہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بعد میں قریش کے لوگ جو کہ اس کے گھر موجود تھے، انہوں نے اس سے پوچھا
کہ تمہیں ہوا کیا، تم نے کر کیا دیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گھر مہمان آیا ہوا تھا، وہ میرے منہ سے کچھ لفظ سننا چاہتا تھا، میں نے اس کو وہ لفظ سنا دیے تاکہ بدمزگی نہ ہو۔ یہ اتنی گھٹیا حرکت تھی جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ وہاں بلال رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہا جیسے غلام تھے جو کمزور مسلمان تھے، جو ظلم برداشت کر لیتے تھے پر توحید سے نہیں پھرتے تھے، اور یہاں پہ یہ بدبخت ہے جس نے پورا کلمہ شہادت کو مذاق بنا دیا اور صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے استعمال کیا۔ ایک دن اس کا دماغ ایسا خراب ہوا کہ اس نے ایک کپڑا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ اس نے رسول اللہ کی گردن کے گرد کپڑا لپیٹا اور دونوں طرف سے کھینچنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کا سانس رکنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا اور فوراً رسول اللہ کو بچانے کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے عقبہ سے فزیکلی ریسل کیا، کشتی کرنی پڑی، تب جا کے وہ رسول اللہ کو چھڑوا سکے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ایک آدمی کو صرف اس لیے مار دو گے کہ وہ خدا کی عبادت کرنے کو کہتا ہے؟ تمہارے سامنے صاف کھلی نشانیاں آئی ہیں، پھر بھی تم اللہ کو نہیں مانتے۔ اگر نہیں ماننا تو تم کم سے کم انہیں اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا جس کا نام الاس ابن الوائل تھا۔ اس نے بھی اللہ کے رسول کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ یہ جب بھی رسول اللہ کے پاس سے گزرتا تھا تو مذاق اڑاتا تھا، واہیات جملے کستا تھا۔ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا کہ ان لوگوں کو دیکھو، یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت ہوگی کوئی جہاں پہ ان کو اچھی چیزیں ملیں گی، اور ایک جہنم ہوگی جہاں پہ ہم کو جلایا جائے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ۔ اس نے اپنی تمام حدود پار کر دی ہوئی تھی۔ یہ مکروز تھا ایک صحابی کا جن کا نام خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ تھا۔ جب بھی خباب رضی اللہ عنہ الاس سے پیسے لینے جاتے تھے تو وہ پیسے نہیں دیتا تھا اور ٹال دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کی کسی نے سننی تو ہے نہیں، ان کی پوزیشن اتنی ویک ہے کہ ان کے لیے کس نے سٹینڈ لینا ہے آگے۔ ایک دن خباب رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے گھر چلے گئے اور اپنے پیسے واپس مانگے۔ تو اس نے کہا کہ خباب تو وہی ہے نا جو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور پھر جنت میں اس کو بھیجا جائے گا جہاں پہ بہت ساری اچھی چیزیں ہوں گی۔ تو خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ ہمیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو ہم چاہیں گے۔ تو الاس نے بکواس کی کہ ٹھیک ہے، تو تھوڑا انتظار کرو، ہم جب جنت میں جائیں گے اور مجھے وہ سب کچھ جب مل جائے گا جو میں چاہتا ہوں تو میں وہاں تمہیں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا۔ اس کی بے وقوفی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، سورہ مریم کی آیت نمبر 77 اور 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کا کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں دوبارہ زندہ بھی ہوا تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں بھی ملے گا؟ کیا اس نے غیب کی خبر پائی ہے یا رحمان کے ہاں سے کوئی عہد لیا ہے؟ یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے جو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کو جنت ملے گی۔ کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے جو کہ ایسی باتیں کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ الاسود ابن المطلب تھا، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کزن تھا، یہ مسلمانوں پر ہنسا کرتا تھا۔ سورہ مطففین کی آیات اسی آدمی کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ آیت نمبر 29 میں ہے کہ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مار مار کے ان کی طرف اشارے کرتے ہیں، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پہ ہنس رہے ہیں، مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیات آج کے دور میں بھی مکمل بیٹھتی ہیں۔ اسلام پر چلنے والے کا مذاق بنایا جاتا ہے، اس کو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے، اور ایکسٹریمسٹ کہنے والے اپنے گھر والے کلمہ گو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں یا کفار بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے آیتیں بہت بڑا ریلیف اور موٹیویشن تھی۔ یہ کفار ان پر ہنستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں بیٹھ کے یہ مسلمان ان کافروں پہ ہنسا کریں گے۔ ان کے علاوہ ایک ولید ابن المغیرہ تھا جو کہ ابو جہل کا چچا تھا۔ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے یہ بھی آگے آگے ہوا کرتا تھا۔ ایک دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، رسول اللہ سے قرآن سنا، واپس اپنے لوگوں میں آیا اور کہا کہ میں قرآن سن کے آیا ہوں، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، کسی جادوگر کا نہیں ہے، کسی شاعر کا نہیں ہے، کسی مجنون کا نہیں ہے، کسی دیوانے کا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں یہ کلام آگے جا کے مشہور ہوگا، یہ کلام بہت پاورفل ہے۔ قریش کے لوگوں نے یہ سنا تو کہا کہ دیکھو اس پر بھی محمد کا اثر ہونے لگا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ابو جہل نے یہ سنا، اپنے چچا کو گھر لے جا کے رونا شروع کر دیا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے لیڈر ہیں آپ، ہم آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ یہ سن کے وہ اٹھا، باہر نکلا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ تم کہتے ہو محمد مجنون ہے؟ بالکل بھی نہیں، وہ بالکل مجنون نہیں۔ کیا تمہیں وہ نجومی لگتا ہے؟ نہیں، وہ تو نجومی بھی نہیں ہے۔ کیا وہ تمہیں جادوگر لگتا ہے؟
सब खामोशी से इसको सुन रहे थे और हैरान हो रहे थे कि अबू जहल के चचा क्या कह रहा है। फिर अचानक से इसने कहा कि मोहम्मद को जादूगर ही कह लो क्योंकि वो जादूगर ही है। ये सुन के सबने जोर से कह कहे मारे। ये आदमी ऑलमोस्ट इस्लाम कबूल कर चुका था, लेकिन अबू जहल ने इसको रोक लिया सिर्फ इसलिए कि हमारा स्टेटस हमारे हाथ से ना चला जाए। नदर इब्न अल हारिस हमेशा कहा करता था कि उसकी स्पीच और उसका बोलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर है। वो कहता था कि जब भी मोहम्मद कुरान पढ़े तो तुम मेरी बात सुना करो, या तो ये किया करो या तो बहुत ज्यादा शोर मचाया करो, इतना शोर मचाया करो कि मोहम्मद की बात ही सुनाई न दे। क्योंकि जब भी कोई रसूलुल्लाह से कुरान सुनता था तो मुसलमान हो जाता था। ये कहता था कि मेरे पास आया करो, मोहम्मद से ज़्यादा अच्छी कहानियाँ सुनाया करूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको कहानियाँ आती भी थीं पर्शियन की और अतराफ के लोगों की, लेकिन जाहिर है कि कुरान जैसा तो कुछ ला ही नहीं सकता था, इसकी औकात ही नहीं थी। ये बस कहानियाँ सुनाया करता था। पर कुरान सिर्फ कहानियों की किताब नहीं है, कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कलाम है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को प्रोटेक्ट किया, उनकी हिफाजत की। वो किस तरह? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब थे, जो मुसलमान नहीं थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सपोर्ट थे। उनके दिल में अपने भतीजे के लिए नरम गोशा था। वो कुरैश के बहुत पावरफुल लीडर थे। जब अबू जहल और उसके साथियों ने कहा कि हम रसूलुल्लाह को कत्ल कर देंगे, तो अबू तालिब ने कहा कि तुम हिम्मत करके दिखाओ, तुम हाथ लगाने की हिम्मत करो, फिर देखो क्या होता है। यही वजह थी कि अबू जहल और उसके साथी केयरफुल ही रहते थे। एक बार कुरैश के लोग इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास गए और कहा कि अपने भतीजे को कहो कि वो जो भी कर रहा है बस कर दे, रुक जाए, उसको समझाओ। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की कि देखो तुम मुझे एक अजीब सी पोजीशन में डाल रहे हो, कुरैश के लोगों से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तुम ये जो कर रहे हो करना बंद कर दो। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर आप मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज भी ला के रखते हैं तो भी मैं ये नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब था कि आप अच्छे टर्म्स की बात कर रहे हैं, मुझे आप सारी दुनिया की दौलत सूरज चांद भी ला के देते तो मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मैं सिर्फ एक खुदा की इबादत करने को कह रहा हूँ और मैंने क्या किया है। ये सुन के अबू तालिब ने कहा कि ठीक है मेरे भतीजे, तुम जारी रखो, जो करना चाहते हो करो। आगे चल के जब इस्लाम बढ़ने लगा, हर खानदान में से कोई ना कोई एक इंसान ऐसा जरूर होता जो मुसलमान होता। इस दिन को मजबूती जब मिलना शुरू हुई तो कुरैश के लोगों ने एक आदमी अरेंज किया जो बात करने में अच्छा था, बात करने का फन जानता था। उस आदमी को रसूलुल्लाह के पास भेजा। ये आदमी उत्बा बिन रबिया था। ये रसूलुल्लाह के पास किया और कहा कि हम आपको जानते हैं, आप हमारे रिश्तेदार हैं, हम जानते हैं सोसाइटी में आप बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, हम देखें आपसे कोई जंग नहीं चाहते, आप बताएं आपको क्या चाहिए। आपको दौलत चाहिए, हम आपको दौलत देंगे। आपको पावर चाहिए, हम आपको लीडर बना देंगे। आपको औरतें चाहिए, आप जिससे मर्जी शादी करना चाहें, जितनी मर्जी औरतें चाहें हम आपको देंगे। आपको जो चाहिए आप बताएं, लेकिन बस आप जो ये एक खुदा की बातें करते हैं ना वो ना करें, हमें हमारे खुदाओं में रहने दें, हम अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजारें, हमें गुजारने दें। जब वो खामोश हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बोल चुके? उसने कहा हाँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया अब मेरी बात सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फुस्सिलत की तिलावत शुरू कर दी और ये आयतें पढ़ी। हाँ मीम, ये खुदाए रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल करदा चीज़ है, एक ऐसी किताब जिसकी आयत खूब खोल खोल के बयान की गई हैं। अरबी जुबान का कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, खबरदार, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। उत्बा बिन रबिया बिल्कुल शॉक हो गया। बहुत पावरफुल आयात ही हैं। रसूलुल्लाह तिलावत करते रहे, मगर इन लोगों में से अक्सर से इससे रूह गर्दानी की और वो सुनकर नहीं देते। कहते हैं कि जिस चीज की तरफ तू हमें बुलाता है उसके लिए हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं, हमारे कान बहरे हो गए हैं, हमारे और तेरे दरमियान एक हिजाब हाइल हो गया। तू अपना काम कर, हम अपना काम किए जाएंगे। ए नबी, इनसे कहो कि मैं तो एक बशर हूँ तुम जैसा। मुझे वही के जरिए से बताया जाता है कि तुम्हारा खुदा तो बस एक ही खुदा है, लिहाजा तुम सीधा उसी का रुख इख्तियार करो और उससे माफ़ी चाहो। तबाही है उन मुशरिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के मुनकर हैं। रहे वो लोग जिन्होंने मान लिया और नेक अमाल किए, उनके लिए यकीनन अजर है जिसका सिलसिला टूटने वाला नहीं है। ए नबी, इनसे कहो क्या तुम उस खुदा से कुफर करते हो और दूसरों को उसका हमसर ठहराते हो जिसने ज़मीन को 2 दिनों में बना दिया? वही तो सारे जहां वालों का रब है। उसने ज़मीन को वजूद में लाने के बाद ऊपर से उस पर पहाड़ जमा दिए और उसमें बरकतें रख दी और उसके अंदर सब मांगने वालों के लिए हर एक की तलब व हाजत के मुताबिक ठीक अंदाजे से खुराक का सामान मुहैया कर दिया। ये सब काम 4 दिन में हो गया। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो उस वक्त धुआं था। उसने आसमान और ज़मीन से कहा वजूद में आ जाओ, और कहा तुम चाहो या ना चाहो
دونوں نے کہا کہ ہم آگے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیا اور آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کر دیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کی چیز اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ رسول اللہ نے جب یہ آیت مکمل کی، عتبہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ رکھ دیا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، آگے مت بولو، میں سننا نہیں چاہتا۔ عتبہ واپس آ گیا اور لوگوں سے کہا کہ میں بتا رہا ہوں یہ کلام بہت پاورفل ہے، مستقبل میں یہ لوگوں میں پھیلے گا۔ لوگ کہنے لگے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم نے تمہیں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ تم محمد کو کچھ بھی کر کے یہ سب کرنے سے روکو، تم الٹا ہمیں آ کے یہ سب کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں اس پر ایمان نہیں لایا، میں صرف بتا رہا ہوں کہ جو کلام اس کے پاس ہے وہ عام کلام نہیں ہے، اس میں بہت سٹرونگ باتیں ہیں۔ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ قرآن جب کفار سنا کرتے تھے تو ان پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ وہ اس کو طاقتور کلام کہتے تھے۔ تو یہ ایسا کیا ہوا ہے کہ آج ہم مسلمانوں پر اس طاقتور کلام کا اثر ہی نہیں ہوتا؟ ہم روز قرآن سنتے ہیں، شاید پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن ہم پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ کل ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، پر آج ہم اس بات کو سوچیں گے کہ آخر قرآن کا ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔